احباب ذی وقار، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی رحمت اپنوں کے لیے بھی تھی اور غیروں کے لیے بھی تھی، دوستوں کے لیے بھی تھی اور دشمنوں کے لیے بھی تھی، رشتہ داروں کے لیے بھی تھی اور غیروں کے لیے بھی تھی، مظلوموں کے لیے بھی تھی اور بے سہاروں کے لیے بھی تھی، انسانوں کے لیے بھی تھی، حیوانوں کے لیے بھی آپ کی رحمت تھی۔ الغرض آقا علیہ السلام کی رحمت ایسی وسیع رحمت تھی کہ کائنات کا ہر ایک ایک ذرہ اس سے مستفید ہوتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی رحمت ہے جو صرف اس وقت کے لیے خاص نہیں تھی، یا صرف اس وقت صحابہ کے لیے خاص نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے آنے والی ہر چیز کے لیے، جس چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، میرے آقا کی رحمت اس کے لیے، کیونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور یہ ایک مسلم قاعدہ ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر آئے، مذہبی پیشوا آئے، رہنما آئے، بڑے بڑے عظیم بادشاہ آئے، بڑے بڑے فلسفی آئے، تو وہ جب اپنے قول، اپنی تقاریر، اپنی باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے، لیکن ان کے قول اور فعل میں تضاد پایا جاتا۔ لیکن اس کائنات میں میرے آقا کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ نے صرف فرمایا ہی نہیں بلکہ آپ نے کر کے بھی دکھایا۔ رحمت للعالمین صرف آپ کے فرامین ہی نہیں بلکہ میرے اللہ کے نبی کی رحمت ایسی رحمت ہے کہ میرے آقا نے پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر ہر ایک کے ساتھ رحمت کر کے بتایا کہ اس کائنات میں اگر اللہ نے آقا علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے تو میرے آقا نے سیرت سے بھی واضح کیا، لقد کان لکم فیہم رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی صحیح معنی میں تفسیر فرمائی، تو خلاصہ یہ نکلا کہ میرے آقا نے جو بتایا، میرے آقا نے وہ کر کے بھی دکھایا۔ اسی لیے میرے آقا کی ذات ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو احباب ذی وقار، میرے آقا علیہ السلام کی امت پر کیا رحمت ہے، بے شمار رحمت ہے۔ میں نے چند مثالیں پچھلے جمعہ میں بھی عرض کی تھی، اور کچھ مثالیں بخاری اور مسلم سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نمازیں 50 فرض ہوئی تھی۔ سب کو پتہ ہے، واقعہ معراج کا پتہ ہے، معراج کی شب اللہ نے مسلمانوں پر 50 نمازیں فرض فرمائی۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی، اور اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا تو 7 مرتبہ دھویا جاتا، پھر پاکیزہ ہوتا۔ اسی طرح انسان کو اگر غسل جنابت کی حالت ہوتی تو 7 مرتبہ غسل کیا جاتا، پھر پاکی حاصل ہوتی۔ لیکن میرے آقا کی رحمت دیکھیے، آقا کی امت پر شفقت، مہربانی، عنایت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ سے تخفیف کرواتے رہے، کمی کرواتے رہے، یہاں تک کہ 50 نمازوں کی بجائے امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی، اور پھر 7 مرتبہ کپڑا دھونے کی بجائے میرے آقا علیہ السلام کی رحمت کی وجہ سے اللہ نے اس امت پر یہ فرض فرما دیا کہ اگر 1 مرتبہ بھی کپڑا دھویا جائے تو وہ پاک ہو جاتا۔ غسل جنابت بھی اسی طرح، جسم پر 1 بار پانی بہا لیا جائے اللہ پاک فرما دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے آقا مومنوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی، ان کی شان بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرے آقا تو حضور علیہ السلام ایسی ذات والے ہیں جو مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی حیات مبارکہ کو اگر دیکھا جائے، اگر امت مسلمہ پر روزے فرض کرنے کی باری آئی تو آقا پہلے خود کئی دن فاقوں کی زندگی بسر فرمائی،
اگر لوگوں کو صدق و امانت کا درس دیا تو پہلے خود صادق اور امین کا لقب حاصل فرمائے، اور اگر لوگوں کو عبادت کا کہا تو پہلے ساری رات میرے آقا مصلی بھی عبادت فرماتے رہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر دوسروں کے لیے دوسروں کو ایک دوسرے پر مہربانی کا کہا تو پہلے خود رحمت للعالمین بن کر اسوہ حسنہ بنے میرے آقا نبی علیہ السلام۔ تو آباب ذی وقار۔ پھر دوسری مثال آقا علیہ السلام کی امت مسلمہ پر اور خاص کر ہم پہ اللہ کے رسول کی رحمت، یہ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، سنن نبی داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے، آپ نے جا کے فرمایا اے قبرستان کے مکینوں مومنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ ان قریب ہم بھی تمہارے پاس آنے والے۔ پھر اگلا جمعہ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو میرے بعد میں آنے والے امتی ہیں میں ان کو دیکھوں، ان امتیوں کو دیکھوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امتی نہیں ہیں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو، تم نے مجھ پہ قرآن نازل ہوتے دیکھا ہے، تم نے میری صورت بھی دیکھی ہے، تم نے میرا عملی مجسمہ آنکھوں سے دیکھا ہے، تم نے مجھے نماز پڑھتے خود دیکھا ہے، نماز پڑھاتے دیکھا ہے۔ میں ان اپنے امتیوں کو بات کر رہا ہوں جو تمہارے بعد اس دنیا میں آنے والے۔ حضور علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک جو میرے امتی آنے والے ہیں میں ان کا قیامت کے دن حوض کوثر پہ استقبال فرماؤں۔ یہ ہمارے لیے رحمت نہیں تو کیا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بعد آپ کی امتی آئیں گے آپ انہیں پہچانیں گے کیسے؟ آپ ان کی پہچان کیسے کریں گے؟ تو میرے آقا نے بڑی پیاری مثال فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی اونٹوں کو دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اونٹ ہوں، سیاہ رنگ کے ہوں، ان میں چند اونٹ ایسے ہوں جن کی پیشانی چمک رہی ہو، پاؤں میں سرخی سفیدی ہو، تو کیا وہ تمہیں واضح ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح ہو جائیں گے۔ ظاہر سارے بلیک کالے اونٹوں میں ایسے اونٹ جن کی پیشانیاں سفید ہوں گی، پاؤں سفید ہوں گے، وہ تو دور سے پہچانے جائیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میں جو آنے والی امتی ہیں وہ اللہ کی جب عبادت کریں گے ان کی پیشانیاں چمکیں گی، جب وہ وضو کریں گے ان کے پاؤں چمکیں گے، جب وہ قیامت کے دن آئیں گے وہ اس شان سے آئیں گے کہ پیشانیاں بھی چمک رہی ہوں گی، ان کے پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے، میں اپنے ایک ایک امتی کا حوض کوثر پہ استقبال فرماؤں۔ یہ میرے آقا نبی علیہ السلام کی ہم پہ رحمت ہے۔ آقا نبی علیہ السلام نے اس وقت جب ہمارا وجود بھی نہیں تھا اس وقت ہم پہ حضور رحمت فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور پھر اس طرح ایک اور مثال آتی ہے، میرے آقا علیہ السلام کو تو اپنی امتیوں پر اتنا بھی پسند نہیں کہ امام لمبی قرات کر دے، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، سنن نبی داؤد شریف کی حدیث مبارکہ۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، پھر ہمارے قبیلے میں آ کے ہمیں نماز پڑھایا کرتے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا عشاء کی نماز تاخیر سے آئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے آ کے ہمیں نماز پڑھائی، اور جب نماز پڑھانے لگے تو پہلی سورت میں سورت البقرہ شروع فرمائی۔ ظاہر ہے سورت البقرہ 250 پاروں کی ہے۔ ان میں سے ایک چرواہے تھے صحابی، اونٹ چراتے تھے، وہ کھڑے رہے، کھڑے تھک گئے، نماز تھوڑی علیحدہ ہو گئی۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ منافق ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ چلا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ نماز پڑھا رہے تھے اور فلاں صحابی جو تھے نماز چھوڑ کے علیحدہ پڑھنے لگ پڑے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو جب کہا کہ یا رسول اللہ فلاں صحابی جو منافق ہو گیا، حضور نے فرمایا ایسا نہ کہو، ظاہر ہے وہ اونٹ چرانے والا تھا۔ اے معاذ تمہیں چاہیے تھا کہ جب تم مصلی امامت پر کھڑا ہوا تھا تو تمہیں چاہیے تھا نماز کا خیال کرتا،
फलां सूरत पढ़ता, क्योंकि तुमसे पीछे वो उनको चलाने वाले थे, उनको काम की भी हाजत थी, कई मरीज भी होते हैं और कई बीमार भी उसमें होते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम की उम्मत पर ये बेमिसाल मोहब्बत है, रहमत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर यह रहमत करते हुए कि एक तवील किरात को भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर फरमा दिया। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुसलमा पर बेपनाह और इंतहाई ज्यादा आका की हम पे मोहब्बत और रहमत और आका की इनायत और शफकत है। और फिर इसके अलावा अगर औरतों के बारे में देखा जाए, अहादीस मुबारका में देखा जाए और तफासीर में देखा जाए, औरतें जिनका वजूद ही लोगों के लिए बतौर ज़हमत बन जाता था। एक औरत, एक बच्ची जब पैदा होती थी, अल्लाह का कुरान कहता है वैज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि किसी के घर एक जब बेटी पैदा होती थी तो उसके लिए वो शर्मिंदगी की बात बन जाती थी और वो सारा दिन अजीब सा चेहरा बना के फिरता और सोचता रहता कि मैं इसे मट्टी में दबा दूं या लोगों से छुपा दूं। अम यदसुहु फी तुराब, अल्लाह का कुरान कहता है, यानी कि औरत की जिंदगी भी उस वक्त नामुमकिन थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने औरतों पर इतनी रहमत फरमाई, इतनी रहमत फरमाई, इतनी रहमत फरमाई। आका ने फरमाया कि अगर बेटी किसी के घर में होती है फिर वो आम बेटी नहीं बल्कि वो अल्लाह की रहमत बन के तुम्हारे घर आती है। अगर बेटी के रूप में औरत आती है तो हुजूर ने फरमाया वो रहमत है, बहन के रूप में है तो वो रहमत है, अगर वो माँ का रूप इख्तियार कर जाती है फिर तो आका में कुर्बान जाऊं, आका की रहमत में कुर्बान जाऊं। इतना बड़ा एजाज दे दिया, इतना बड़ा एजाज दिया, चाहे माँ गुनाहगार ही क्यों ना हो, इबादत भी ना करती हो, कुछ भी ना करती हो, लेकिन फिर भी आका ने फरमाया कि उसके कदम जो है उनके नीचे तुम्हारी जन्नत रहती है। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की औरतों पर रहमत है कि अगर वो बेटी के रूप में, फिर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ फरमाया नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर प्रैक्टिकली करके भी दिखाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम अगर मेराज की रात अगर आका मस्जिद अक्सा में जाते हैं तो सारे नबी मेरे आका का इस्तेकबाल करते हैं। मेरे आका अगर आसमानों पे जाएं तो फरिश्ते इस्तकबाल करते हैं। लेकिन मेरे आका की रहमत देखिए, बेटी के लिए रहमत देखिए, औरत के लिए रहमत देखिए कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपकी साहबजादी सैयदा तैयबा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप जब तशरीफ लाती, मेरे आका उठकर खड़े होकर सैयदा फातिमा का इस्तकबाल फरमाते और इस्तकबाल करके दिखाया कि बेटियों से अगर मोहब्बत करनी है तो जिस तरह मोहम्मद करते हैं ऐसे तुम करा करो। मेरे आका ने इस तरह प्रैक्टिकली तौर पर करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने दिखाया। और फिर औरतों पर विरासत में कोई हिस्सा नहीं था, मेरे आका ने विरासत में हिस्सा रखा। औरतों के कोई हकूक नहीं थे, मेरे आका ने औरतों के लिए हकूक अता फरमाए। और फिर कदर मेरे आका नबी अलैहिस्सलाम की रहमत की चंद मिसालें हैं जो मैंने अर्ज की हैं। इसके अलावा बेशुमार मिसालें हैं जो मेरे आका ने अपनी उम्मतियों पर, गरीबों पर, मजलूमों पर, औरतों पर अपनी रहमत का उसवा हमारे सामने रखा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह करीम हमें सही मानों में हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाह।